جی ہاں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اور ہم اسی جو مسئلہ ہے، جو پولیٹکس کا مسئلہ ہے، اسی کو ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے ہم شازیہ مری کے حوالے سے ایک شارٹ ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے، وہ دیکھے گا، شاباشی دے گا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے. اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے. اس ملک کو روزگار چاہیے، اس ملک کو بجلی چاہیے، اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. آپ نے جو چورن بیچا، آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. جس طرح میرے چیئرمین نے کہا، آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کری ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور اس پہ بات کرنے کے لیے پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کری ہے، باقی حکومت ہماری کہاں پہ ہے. یہ ٹھیک فیصلہ کیا یہ بل پاس کروانے کا ہماری حکومت ہے اور اس کے اتحادیوں نے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے. یہ اگر آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو then you must respect democracy. You must understand democracy and you must favor democracy. آپ کسی کو سمپلی بیکاز ایک شارٹ ٹرم کے اندر آپ نے ایک پارٹی کو ویدر اٹ از، ہم نے پہلے یہ پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے، اس کو آسٹرسائز کیا، نون کو کیا، آج آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں. آپ نے شارٹ ٹرم میں یہ جو دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے ڈیسیجنز کیا لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک ہیں، کیا صرف ایک آدمی کے لیے فوکس کیے ہوئے. دیکھو whether we like it, whether I like Imran or not is not the question. The question is عوام اس کو پسند کرتی ہے بھائی. تو جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو listen to the people of the country. آپ کو That's what democracy is. That is what democracy is. بڑی تکلیف ہوئی تھی جب بھٹو صاحب کو کلیم کیا تھا. بھائی بھٹو صاحب کلیم as a representative of پاکستان. آپ نے اس کا حال کیا کر دیا پکڑ. تو جو بھی آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل ڈی تھرون کر دیتے ہیں. یہاں ڈی تھرون کی بات نہیں ہے. یہاں آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنے کی بات کرنی. یہاں ٹونٹس نہیں ہے. ٹونٹس ڈو ناٹ برنگ اینی تھنگ. آپ کی پولیٹیکل ڈسکشنز ختم ہو جاتی ہے ایز ان the words of Margaret Thatcher کہ when you have no political discussion تو آپ پرسنالٹیز پہ اٹیک کر دیتے ہیں. یہ سب کر رہے ہیں. So کیا is this the way forward or sitting down together regardless is the way forward? That is the big question at the moment. اچھا میر صاحب، آپ نے سنا بھی ہے شازیہ مری کے بیان کو، اور انہوں نے تو کہا کہ قانون بنانا ہمارا کام ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا اداروں کا کام ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے باتیں سنائی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو قانون بنا ہے یہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی تو اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، تو یہ ٹک سکے گا یا پھر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے گی ماضی کی طرح؟ دیکھیں جی، پہلے تو بالکل شازیہ بات تو صحیح کر رہی ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ تو اسمبلی میں بنتا ہے. تو آپ لیجیٹیمائز کرو نا. اس کے اندر بھی تو آپ وہ لوگ بٹھاؤ جو کہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. سارے قانون وداؤٹ دی اپوزیشن. آپ نے قانون بنانا ہے اپوزیشن کے ساتھ in the larger interest of democracy, not in the interest of the interim government. اور یہ جو اس وقت incumbent government ہے اس پہ آپ نہیں بناتے ہیں. یہ اسی کا یہی تو ہے جمہوریت کی. وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، جمہوریت کی جو اچھی چیز ہے ہم اس کو دور رکھ رہے ہیں. ہم یوز کر رہے ہیں where it suits us right now and we'll do what we want. ایگزیکٹلی میں یہی ابھی کہنے لگی تھی کہ یہ تو مذاق بن کے رہ گیا. جیسے مانا کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور قانون سازی کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہمارا ملک جو ہے وہ ہے اسی لیے کہ چلو بھئی پارلیمنٹ ہے، ہمارے پاس قانون سازی ہوگی. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن فار کنٹری نہیں رہا، یہ تو کانسٹیٹیوشن فار کنوینئنس ہو گیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھو نا، آپ نے اب اوبیسلی اب آپ نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیا. یہ کریں گے والے کریں گے، ان کا رائٹ ہے. پہلے نون نے بھی کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوا ہے. لیکن دا کوشچن از کہ ہم کیا ہر چیز اپنے مسئلے مسائل جو ہیں یہ کورٹس میں ہی جا کے ریزالو کریں گے یا پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے ریزالو کریں گے؟ پھر کیا فائدہ ہے اس پارلیمنٹ کا؟ مجھے بتا دو کیا فائدہ ہے.
कोई फायदा नहीं। जब उसने कन्वीनियंस पे ही काम करना है तो जी, आप पार्लियामेंट में देख लेना, एक दूसरे पे तोहमत ही लगा रहे हैं, एक दूसरे पे एक्यूजेशंस ही हैं, बट नथिंग फॉर पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन ये भी तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सर कि ये पिछले दिनों भी मैंने सवाल किया था कि जो गवर्नमेंट में होता है उसको पार्लियामेंट सुप्रीम लगती है, जो गवर्नमेंट में नहीं होता उसको सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम लगती है। ये भी तो बड़ा मसला है हमारे सियासतदानों का। यार ये आपने बहुत अच्छी एक लाइन निकाली है, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो अपोजिशन होती है वो भी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और जो गवर्नमेंट होती है दे आर द मास्टर्स। इट डजंट वर्क लाइक दैट। डेमोक्रेसीज नेवर सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म। यही वजह है कि अब लोग इससे बड़े स्केप्टिकल होंगे कि जो आपकी मिलिट्री आ जाती है, टेक ओवर करती है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजंस। आप काम सही करो, व्हाई वुड द मिलिट्री कम इन यार? आपको देखो ना, somebody's got to come and save you. You're not saving yourself. इंडियन मिलिट्री तो नहीं आएगी ना, ये तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट आएगी जो आपको बचाएगी। दूर तो और तो कोई नहीं आएगा। मुझे बता। तो द क्वेश्चन इज 50s में चले जाओ, आपस में आपकी लड़ाइयाँ, वो मिनिस्ट्री बन रही है, कोई एक दिन का वजीर आजम, 10 दिन का वजीर आजम, इधर जा रही है उधर जा रही है, इवेंचुअली आपका 58 to 68 आप हाल देख लो। इट वाज मोर स्टेबल देन एट एनी गिवन टाइम हिस्टोरिकली। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, talk to them and tell them and give them facts and figures. ये डैम्स बना गए वो, ये इस्लामाबाद की सिटी बना गए वो, उन्होंने नई चीजें बनाई। आपने क्या बनाया भाई मुझे बताओ? आप तो हर जगह के नाम चेंज कर रहे हो। जिसने आपको लालपुर दिया उसका नाम चेंज करके फैसलाबाद। भाई किंग फैसल ने क्या दिया तुम्हें? ये सिटी तो उसने एंड्रू लॉयल ने बनाई थी, उससे तुमने नाम देके। तो इज दैट हाउ यू बिल्ड? देखो ना, नवाब शाह उसको बेनजीराबाद कर दिया। और खुदा के लिए जिसने बनाया उसको तो ना गिराओ ना यार। ऐसे ही है। सिटी बना लेंगे बेनजीर के लिए। She leader, she was a prime minister. हम उसके लिए नई चीज बनाएंगे। हम पुराने को छोड़ के नया नाम डाल के हम सब। हाँ, वो जो साइकिल है कि एक को हटा के दूसरे को और फिर दूसरे को हटा के पहले को, यही साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रही। अच्छा, इस बिल से मुतालिक शिबली फराज की कहना है कि बदनीयती पर मबनी है। आप पाकिस्तान के किसी भी एक आम आदमी से बात करेंगे और वो आपको ये जवाब देगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशस्तों से मुतालिक, ये उसको काउंटर करने के लिए हमारी हुकूमत ने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये तरमीम की है। तो क्या वजह है मीर साहब की, जब हमें खुद क्लियरली हर इंसान को पता है कि बदनीयती पर मबनी है, तो ये एब्सोल्यूट पावर कहाँ पे है जहाँ पे फिर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इसके खिलाफ? पावर है हर पार्टी की किचन कैबिनेट के अंदर। मैं अभी कराची से कल ही आया हूँ, एंड आई टेल यू, कराची में बड़े अच्छे लोग हैं पीपल्स पार्टी के, who some of them don't agree with it. They are Democrats. They represent the people of Pakistan, but they have no say in front of their leadership. They don't. The question is कि भाई जब तक तुम अपने लीडर को सही तरह एडवाइस नहीं करोगे, इसी तरह ये मुल्क चलता रहेगा। ये बिलावल आप मेरी नजर में एक बहुत बड़ी रोशनी है। इसके पास ना टैग है, ना कुछ है, ना टेंट है, ना पेंट है। इसको आप ग्रूम करो इनटू अ लीडर फॉर द फ्यूचर। हम वो नहीं कर रहे। अब जो भी लीडर आ रहा है आप उसको गंदा ही ट्रेन कर रहे हो। We have to train people in the right spirit of वैसे सर, इन फैमिलीज के अलावा कहीं पे कोई लीडर नहीं हो सकता हमारे मुल्क में कि भाई कोई नया शख्स हमारे सामने आए, कोई आम आदमी हमारे सामने आए हमारा लीडर बन के? हमने ट्रेंड बना लिया ना। हाँ, एक आपने इसको दो पहलुओं से, नवाज शरीफ साहब गए, मरियम नवाज आ गई, जरदारी अगर गए तो बिलावल आ जाते हैं। यही सिलसिला चलता आ रहा है ना अब सदियों से। ये एक ट्रेडिशन है हमारी, इस सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन है। पहले महाराजा से राजा, एंड देन सब्सिक्वेंटली आप देख लो कि इसी तरह ये चलता रहा है। यहाँ अंग्रेज चला गया, फिर हमने इस पॉलिटिक्स पे चले गए। बट द क्वेश्चन इज कि अगर कोई केपेबल है, भाई उसको जरूर लेके आओ। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही है सर, उसको जरूर लाना चाहिए। अच्छा, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। सर जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा होगा वो जो शवाबी वाला जलसा हुआ, उसमें बड़े बुलंद बाग दावे हुए। स्पेशली अगर केपी के चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो उन्होंने कहा जी कि किसी का बाप हमें इस्लामाबाद आने से नहीं रोक सकता। हमाद अजहर साहब एक नई बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सितंबर में एक मुल्क की तहरीक स्टार्ट करेंगे। सो ये आपको सितंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? सबसे पहले तो प्लीज याद रखें चीफ मिनिस्टर साहब, बाप की बात नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ेगा, कोई भी डिसरप्शन एक मैकेनिज्म के अंदर जो इनकमेंट गवर्नमेंट की मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। याद रखें,
اگر آپ نے آج کی انکمبنٹ گورنمنٹ کو تنگ کیا، خراب کیا، روڑ دیا، آپ کے ہاتھ میں ککھ بھی نہیں آئے گا، ککھ بھی نہیں آئے گا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ جب نواز شریف نے 2013 میں اپنا وہ مینیفیسٹو دیا تھا تو نیچے اتر کے سارے آئے تھے، یہ نجم سیٹھی تھا، ہمایوں اختر، سارے فلانے، یہ پیچھے سینیٹر طارق عظیم، تو یہ کہتے آ رہے کہ میں نے تو پتہ نہیں گورنمنٹ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، یہ لفظ تھے ان کے. میں واز رائٹ بیہائنڈ ہم. تو کیونکہ جو پرانی گورنمنٹس اگر کوئی بری لیگیسیز چھوڑ کے جاتی ہیں تو نئے آنے والے ان کے لیے بہت مصیبتیں ہوتی ہیں. تو آپ کا جب ڈیموکریسی اس طرح چلتی ہے، بالکل آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، آپ جو اختلافات ہیں بلز کے اندر ڈیبیٹ کریں، اسمبلیز کے اندر ڈیبیٹ کریں. روڈ کے اوپر آنا کیا ہے؟ روڈ کے اوپر آپ کا بل چینج ہو جائے گا کیا؟ وہ جو جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ لے کے آئیں گے کیا یہ بل چینج کر دیں گے؟ لیکن میر صاحب یہاں پہ ایک مسئلہ نا، آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، یہ سب کچھ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ سڑکوں پہ آ جانا صرف حل نہیں ہے، یا پھر اس طرح سے کوئی دھمکی دے دینا کہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا، یہ بھی کوئی جائز طریقہ نہیں ہے. لیکن وہی کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو دیتا ہے. شاید تحریک انصاف کو اتنا مجبور کر دیا گیا جہاں پہ وہ اس طرح کی ہردرمی پر اتر آئیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ایل پی ایک طرف سے کر رہی ہے احتجاج، وہ کر جاتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، جماعت اسلامی ہے اس کو یہ حق دیا جا رہا ہے، تو وائی ناٹ تحریک انصاف؟ تحریک انصاف کو بالکل اس کا رائٹ اس کو ملنا چاہیے. there is no two ways about it. آپ کو کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو آگے آئندہ آنے والے دلوں کے اندر اس کے ریپرکشنز بڑے خراب ہوں گے. یاد یہ آپ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھ لیا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن آئے، کیونکہ ہم نے 71 میں ایک چیز دیکھ لی ہے. سو بیسکلی وہ کیا تھا؟ قائد اعظم نے آپ کو کیا دیا تھا؟ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. آپ کی یونٹی خراب ہوگی، آپ کا فیتھ خراب ہو گیا، ڈسپلن تو ہے ہی نہیں. and that is the reason we lost East Pakistan. بھائی آپ کے پاس 56% جب آپ کے پاس آ گئی تھی مجیب الرحمان کو، وہ بھی پاکستانی تھا، محب الوطن تھا، کیوں نہیں اس کو دیا بھائی؟ Because you wanted to keep the power in the West. That is not how countries are run. اس طرح نہیں چلتا. آپ ڈسپیرٹی آ جاتی ہے. آپ آج دیکھو بنگلہ دیش کہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ آپ کہہ لو کہ سپریشن کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. کیا ہو گیا؟ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے پی جے میر صاحب کی، اور آئی تھنک سو کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے جو اقتدار میں لوگ ان کو سبق سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش سے، کہ جب بھی کسی نے کوئی جبر کرنے کی کوشش کی ہے، میں یہ صرف حکومت کی بات نہیں کریں بلکہ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے. کوئی بھی انسان اگر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ کسی حد تک کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر وہ بڑی بری طرح سے واپس وہ پلٹ کے آتا ہے. یہاں پہ شامل کرتے ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.